ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اللہ نے ان کے دلوں اور ان کے کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان رکاوٹوں کا ذکر کر دیا جو ان کو ایمان لانے میں مانے ہیں۔ پہلی چیز، ختم اللہ علی قلوبہم، ختمہ سے مراد مہر ہے، اللہ نے مہر لگا دی، یعنی جب انسان کسی چیز کو بند کر دیتا ہے، اس کو تالا لگا دیتا ہے کہ کوئی چیز اس کے نہ اندر جائے نہ باہر، تو یہاں یہی حالت ہے ان کے دلوں کی کہ نہ اس میں خیر جاتی ہے اور نہ وہاں سے خیر نکلتی ہے، لاک کر دیے گئے۔ اور قلوب قلب کی جمع ہے، قلب الٹ پلٹ ہونے کو کہتے ہیں، اور دل کو بھی قلب اس لیے کہا گیا کہ اس کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ نے ہی مہر لگا دی ان کے دلوں پر تو پھر ان کا تو قصور نہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کو خبردار کیا گیا تھا، انہوں نے حق کو پہچان لیا تھا، لیکن ضد کی وجہ سے انکار کیا، تو اب سزا مل رہی ہے ان کو دنیا میں کہ ان سے توفیق چھین لی گئی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دل ٹیڑھے کر دیے۔ یعنی جب انسان خود ہدایت نہیں لینا چاہتا تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی اس سے توفیق چھین لیتا ہے۔ یعنی اگر انسان گمراہی کا رستہ اختیار کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو گمراہی کے رستے میں ڈھیل دے دیتا، جاؤ چلتے جاؤ۔ اگر انسان اندھا پن اختیار کرتا ہے، حق کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا، غفلت برتتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کو ڈھیل دے دیتا ہے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی انسان کے لیے مہلت ہے، وہ جو کرنا چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ موقع دیتا ہے۔ تو ہوتا یہ ہے کہ شیطان انسان کے برے اعمال کو خوشنما بنا کر دکھاتا ہے، پھر شیطانوں کے لشکر انسانوں میں سے اور جنوں میں سے اس کو گمراہی کے رستے کی طرف بلاتے ہیں، اس کی خواہشات اور شہوات ہوتی ہیں۔ اسی طرح بعض اوقات حب الریاسہ ہوتی ہے، حب الریاسہ کا مطلب ہے کسی بادشاہت کی حرص، منصب کا حصول۔ اس کی کیا مثال ہے؟ اس میں دو مثالیں آپ کو دوں گی۔ ایک شاعر تھا عربی کا، عاشا اس کا نام تھا، عاشا، ٹھیک ہے؟ تو وہ نکلا اپنے قبیلے سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا تھا، تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ تو راستے میں لوگوں نے اس کو روکا، دیکھو تم مسلمان نہ ہونا، کیونکہ اگر تم مسلمان ہوئے تو تمہیں دن میں 5 نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ تو اس نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ کا حق ہے، پڑھ لوں گا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تمہیں اپنے مال میں سے صدقہ بھی کرنا پڑے گا، زکوٰۃ دینی پڑے۔ اس نے کہا کوئی بات نہیں، یہ تو اچھی بات ہے نا، غریبوں کی مدد کرنا۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہیں وہ زنا سے بھی روکیں گے۔ کہنے لگا میں بوڑھا آدمی ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگے وہ تمہیں شراب سے بھی روکیں گے۔ کہنے لگا شراب، اچھا میں ایسا کرتا ہوں، ابھی جاتا ہوں واپس، 1 سال خوب شراب پیتا ہوں، پھر میں واپس جا کر مسلمان ہو جاؤں گا۔ اور جو ہی وہ گھر پہنچا، گرا، مر گیا، مسلمان نہیں ہوا۔ تو بعض اوقات خواہشات انسان کو اسلام قبول نہیں کرنے دیتی۔ اسی طرح حب الریاسہ، ہرقل، بخاری میں طویل حدیث آتی ہے ہرقل کے بارے میں کہ جب اس تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچا، آپ کا خط پہنچا، تو اس نے پہچان لیا کہ یہ سچے نبی ہیں اور اسلام کی طرف رغبت بھی ظاہر کی۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ اس کی جو رعایا ہے، یعنی جو اس کے جو سردار تھے، اس کے آس پاس کے لوگ، وہ ناراض ہوئے اور اس کو چھوڑ کے نکلنے لگے، انہوں نے ایک طرح سے بغاوت کر دی، تو اس نے کہا نہیں، میں تو تمہیں ٹیسٹ کر رہا تھا، ڈر گیا کہ میری بادشاہت چلی جائے گی۔ تو بعض اوقات یہ دنیا کی لالچ، دنیا کی چیزیں انسان کی ہدایت کے راستے میں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ، ہمیں کفار کی بات نہیں کریں، خود مسلمان قرآن کیوں نہیں پڑھتے، قرآن کلاس میں کیوں نہیں آتے، کیا کہتے ہیں؟ پھر ہمیں عمل کرنا پڑ جائے گا، پھر ہمیں حجاب کرنا پڑ جائے گا، پھر ہمیں یہ بھی چھوڑنا ہوگا، وہ بھی، یہ بڑا مشکل ہے، ہم اس کے بغیر ہی ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں اللہ تعالیٰ کا قصور ہے؟ یہ تو آپ کی اپنی چوائس ہے کہ آپ نہیں خود چاہتے، تو پھر کیا اللہ تعالیٰ زبردستی توفیق دے کہ نہیں تم نہیں چاہتے لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اسی راستے پہ چلو؟ رستہ تو اللہ نے دکھا دیا، علم تو آ گیا، لیکن توفیق نہیں ہوئی ایمان لانے کی اور ہدایت حاصل کرنے کی۔ تو جب انسان کفر پہ کفر اختیار کرتا ہے تو پھر دلوں میں مہر لگ جاتی ہے، پھر اثر بھی نہیں ہوتا کسی بات کا۔ بل طبع اللہ علیہا بکفرہم، پھر وہ حق بات سنتے بھی نہیں۔ فأعرض اکثرہم فہم لا یسمعون، تو ہدایت اس کو ملتی ہے جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے، کہیں اس کے دل کے گوشے میں ہدایت کے لیے محبت ہوتی ہے، وہ کوشش بھی کریں۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں محنت کریں گے، جدوجہد کریں گے، ہم انہیں ضرور اپنا راستہ دکھائیں گے، راستے دکھائیں گے، صرف راستہ نہیں۔ وعلی سمعہم، اور ان کے کانوں پر بھی مہر لگی ہوئی ہے، سنتے بھی کچھ نہیں،
سمع جو ہے مفرد ہے لیکن جمع کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. لفظ سنگولر ہے لیکن ترجمہ اس کا کانوں کیا جاتا ہے، یعنی ان کے کان حق سننے سے پردے میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ خواہشات میں گھرے ہوئے ہیں، خواہشات ان کو سننے نہیں دیتی. جیسا کہ ایک جگہ پر آتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. مطلب اس کا یہ ہے، پھر کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنا معبود اپنی خواہش کو بنا لیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. یعنی ہدایت ارشاد تو ہو گئی تھی، علم آ گیا تھا، لیکن پھر بھی وہ عملی ہدایت کی طرف نہیں آیا اور اس کے کان اور دل پہ مہر لگا دی، آنکھ پہ پردہ ڈال دیا. اس کے بعد پھر اسے کون ہدایت دے گا اللہ کے بعد؟ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ ایک رائے یہ بھی ہے کہ بصر اور سمع اکٹھا ہے اور قلوب الگ ہے، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم اور پھر وعلی ابصارہم غشاوہ، آنکھوں پہ پردہ پڑا ہوا ہے، یعنی آنکھوں سے نظر کچھ نہیں آتا. جیسے آتا نا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جاتی ہے، یعنی ڈھانپ لیتی ہے، کچھ نظر نہیں آتا. اب یہاں پر آپ دیکھیں کہ سمع کو سنگولر رکھا گیا اور قلوب اور ابصار کو جمع رکھا گیا. تو مفسرین کہتے ہیں کہ سمع جو ہے یہ مصدر ہے اور مصدر جمع نہیں ہوتا. ایک رائے یہ ہے. دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد سمع کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کے کان ہیں. جسے کہا جائے کہ میرے پاس 2 بکروں کا سر لایا جائے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ایک سر لایا جائے، 2 بکروں کا سر لایا جائے یعنی 2 سر لائے جائے. سمع کو پہلے کیوں لایا گیا؟ بھی ایک دلچسپ بات ہے. بصر سے پہلے سمع لایا گیا، کان کی بات پہلے کی گئی، سننے کی بات. کہتے ہیں کہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ انسان ہر طرف سے سن سکتا ہے، پیچھے سے بھی آگے سے، جبکہ آنکھ سے دیکھنا صرف سامنے کی طرف ہوتا ہے. آپ اندھیرے میں بھی سن سکتے ہیں جبکہ دیکھتے آپ صرف روشنی میں ہیں. پھر اسی طرح اگر کسی کا کان باہر کا کٹ بھی جائے تب بھی سن سکتا ہے، لیکن آنکھ اگر نکل جائے تو دیکھ نہیں سکتا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اور یہ بڑا عذاب کون سا ہے؟ کون سا عذاب ہے؟ جہنم کا عذاب، بہت بڑا عذاب ہے. متقین کا انجام کیا تھا؟ مفلحون تھے، اور کفار کا انجام کیا ہے؟ بڑا عذاب. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جیسے انسان کے عمل ہوتے ہیں ویسے ہی اس کا انجام ہوتا ہے. پھر یہ کہ دل انسان کے جسم کا بڑا قیمتی حصہ ہے، اگر انسان اس سے حق قبول نہیں کرتا تو پھر خسارے میں ہے. اور حق کے لیے سینے کا کھل جانا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ دل کھل جائے اور پھر انسان اس کو قبول کر لے اور پھر اس سے محبت کرے. تو یاد رکھیں یہ ہدایت کی دولت اللہ ہی کی دی ہوئی ہوتی ہے. یہ نہ سوچے کہ میں نے یہ کیا تو مجھے ہدایت مل گئی، اس لیے اس نعمت پر شکر ادا کریں. اور جب انذار کی کوئی بات ہو تو خوف محسوس کریں اور اپنے کانوں اور آنکھوں کو ہدایت کے لیے کھلا رکھیں اور دل کو اس کے لیے تیار رکھیں. دل، کان اور آنکھوں سے فائدہ حاصل کریں کہ اس سے حق کو پہچانیں، کیونکہ یہی اعضاء انسان کو جہنم سے دور رکھنے کا ذریعہ ہے. تو دل پر مہر کب لگتی ہے؟ کفر اور اناد کی وجہ سے، انبیاء کو جھٹلانے کی وجہ سے، آیات سے نصیحت حاصل نہ کرنے کی وجہ سے، لا علمی کی وجہ سے، پے در پے گناہ کرنے کی وجہ سے. یعنی جب اوپر تلے گناہ جمع ہو جاتے ہیں نا دل پر، تو دل کو بند کر دیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ دلوں پہ غلبہ پانے والا ہے. مسلسل گناہ سے دل پہ زنگ لگ جاتا ہے. اسی طرح فرائض سے پیچھے رہنے سے بھی دل پہ مہر لگ جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں ورنہ اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، پھر وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے. پھر خواہش پرستی سے، یہ ہدایت کے راستے کی رکاوٹیں میں آپ کو بتا رہی ہوں. پھر صرف دنیا کی فکر کرنے سے، دنیا دنیا دنیا، آخرت کے لیے کوئی وقت نہ نکالنا. پھر سستی، غفلت اور اعراض. تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارے دل میں نور پیدا کر دے اور ہمیں توفیق عطا کر دے. اللہم اجعل فی قلبی نورا. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں اپنے کان، آنکھ، دل ان سب سے فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. اللہم متعنی بسمعی وبصری واجعلہم الوارث منی وانصرنی علی من یظلمنی وخذ منہ بصاری. اے اللہ مجھے میری سماعت اور بصارت یعنی نگاہوں سے فائدہ پہنچائے، یعنی میں اس سے فائدہ حاصل کروں، ان کو صحیح جگہ پر استعمال کر کے، اور انہیں میرا وارث کر دے، یعنی ایسے کام کر جاؤں کہ بعد میں بھی اس کا فائدہ پہنچتا رہے.
ایک اور دعا ہے اللہم اصلح لی سمعی و بصری واجعلہم الوارثین منی. اے اللہ میرے لیے میری سماعت اور میری بصارت کی اصلاح کر دے، یعنی اگر میں کوئی بات صحیح نہیں سنتا، صحیح نہیں سمجھتا تو اصلاح کر دے، اور اسی طرح اگر میں حق کو حق کے طور پہ نہیں دیکھتا، اس کو دیکھنے میں مجھے رکاوٹ ہے تو وہ بھی میری اصلاح کر دے. آمین. اب ان آیات کی تلاوت سن لیجیے. ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم. آنکھیں اور کان بند ہوتے ہیں نا، دل تو کنٹینر ہے، جو آنکھوں سے آپ بھیجیں گے وہ وہاں ہوگا جو کانوں سے بھیجیں گے. لہٰذا اگر رانگ انفارمیشن جا رہی ہے تو پھر کیا ہوگا؟ حق دیکھ کر اس کی ایسی غلط تعویل کر لینا، اپنے آپ کو دھوکہ دینا کہ پھر خود بھی بھٹکنا اور دوسروں کو بھی بھٹکا دینا. اصل چیز دل ہے. خواہشات وغیرہ بھی دل میں ہی ہوتی ہیں کہ وہ اتنی خواہشات اندر کہ حق آتا بھی ہے تو باہر نکال دیتی ہے، نہیں مجھے ایکسپٹ نہیں کرنا. جیسے کوئی بہت اندر سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا کھانے کا مسئلہ، تو اس کو کوئی چیز دے تو وہ وامٹ کر دیتا ہے، یعنی مجھے نہیں کھانا. تو یہ حق کو وامٹ کر دیتے ہیں کہ نہیں، جو علم ہمارے پاس ہے، جو عقل ہمارے پاس ہے، اور جو دنیا کی کامیابی ہمارے پاس ہے، ہمیں یہ مولویوں کی باتیں نہیں چاہیے، حالانکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اس کو ہر ایک کو سمجھنا چاہیے. یعنی حقیر سمجھنا ہمارے معاشرے میں ایک چیز ہے نا، دین والوں کو حقیر سمجھتے ہیں. دین کی بات کو آپ کو بھی ہو سکتا کوئی کہتا ہو کہ اس کے لیے کورس کرنے کی کیا ضرورت ہے اور اس کے لیے وہاں جانے کی کیا ضرورت. کیا واقعی کوئی فرق نہیں؟ گھر بیٹھنے میں اور یہاں آنے میں بہت فرق ہے، لیکن جو نہیں آتا اس کی بات نہیں سمجھ آتی. اللہ تعالیٰ ہمیں استقامت عطا فرمائے. ان نعمتوں کی بھی قدر کریں، آنکھوں اور کانوں کی قدر کریں کہ شکر ہے سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، قابل ہیں اس کے، اور ان کو اللہ کے کلام میں استعمال کریں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.